السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے والا مہینہ چل رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام ایمان والوں کے روزے، نمازیں اور جو بھی کچھ وہ عبادات کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کی اہمیت اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، دنیا کے اندر جس چیز کی اہمیت انسان کے سامنے آ جاتی ہے وہ اس کی اہمیت کے مطابق اس کے حصول پر دوڑ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے نے روزہ تو میرے لیے رکھا ہے، میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ نمازوں کا ثواب، قرآن کی تلاوت کا ثواب، عمرے کا، حج کا، صدقات و خیرات کا، ساری چیزوں کا ثواب بتا دیا گیا، یہاں پر اس کا اجر بتا دیا گیا، اور رب فرما رہا ہے روزہ تو پھر میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اجر کے بارے میں بہت سی باتیں ہم کو بتائی ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور رب کو راضی کرنے کے لیے اجر و ثواب حاصل کرنے کی غرض سے روزہ رکھا رمضان کا، اس کے پچھلے صغیرہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا اجر ہے! لیکن رب کہہ رہا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، میں ہی اجر دوں گا۔ اجر تو یہاں بتا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آپ نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے سانس بھاپ نکلنے والی اس کی اہمیت رب کے نزدیک مشک عنبر سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کا اجر تو بتا دیا۔ رب کہہ رہا ہے نہیں جی میں دوں گا اجر جب یہ میرے پاس آئیں گے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک اس وقت کی خوشی جب وہ افطاری کر رہا ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے کہ رگیں تر ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور پیٹ بھر رہا ہے، اور دوسری خوشی اس کو آخرت میں ملے گی۔ اجر تو بتا دیا رب تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کا اجر تو میں ہی دوں گا۔ فلسفہ کیا ہے؟ آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کی وزیر اعظم نے دعوت کری، بندہ آیا آپ کے گھر پر، آپ کے آفس میں دعوت نامہ کارڈ دے کر کے گیا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے ہماری گاڑی آئے گی، گارڈ آئے گا آپ کو لینے کے لیے۔ پھر جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو کئی دروازے ہیں ادھر داخل ہونے کے لیے، آپ کو خصوصیت کے ساتھ کہ جی اس دروازے سے آپ داخل ہوں گے، اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کتنی اہمیت دی جا رہی ہے! یہ ہے سارا پروٹوکول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو بتایا ہے کہ روزے کا یہ اجر ہے، یہ اجر ہے، یہ اجر ہے، کہ الصیام والقرآن یشفعان، یہ روزہ جو ہے قیامت کے دن سفارش کرے گا، کتنا بڑا اجر ہے۔ روزہ جو ہے وہ قبر کے اندر آ کر کے عذاب کے فرشتوں کو اس سے دور کر دے گا، واپس کر دے گا، کتنا بڑا اجر ہے۔ لیکن رب فرما رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے رکھا تھا، میں ہی اس کو اجر و ثواب دوں گا۔ اجر و ثواب تو یہاں شروع ہو چکا ہے ملنا۔ یہ پروٹوکول ہے آپ کے لیے، روزے دار کے لیے، جس نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا ہے، یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے رب کی طرف سے، لیکن حقیقت میں اصل اجر اور ثواب تو تبھی ملے گا جب روزے دار رب کے سامنے پہنچے گا اور رب العالمین اس کو روزے میں خوش کر دے گا، اتنا اجر و ثواب دے گا شاید اس کے دل میں یہ بھی آ رہا ہو میری اور بھی عبادت نہیں ہوتی اور صرف روزے ہی کا اجر و ثواب میرے لیے کافی تھا جنت میں جانے کے لیے۔ اس لیے روزے کی حفاظت کریں اور
روزے میں کوئی گالی گلوچ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی لان تان نہیں، کوئی غیبت نہیں، نمازیں نہ چھوڑیں، قطعی طور پہ اس کی پابندی کریں، قرآن سے جڑ جائیں، اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کم از کم اس مہینے کے اندر ایک مرتبہ تو ہم قرآن پاک کا مکمل ترجمہ پڑھ ڈالیں۔ دیکھیں نور علی نور کیسی رحمتیں اور برکتیں رب العالمین کی طرف سے میسر آتی ہیں۔